أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صلوات. نعرے عزیزان محترم، وحی الہی اور بنی آدم کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کل گفتگو اس منزل پر رکی تھی کہ وحی کے معنی عربی زبان میں ہوا اشارۃ سریعۃ مخفیہ، ایک انتہائی تیز اور پوشیدہ اشارے کا نام وحی ہے. ایسا اشارہ جو دوسرا نہ سمجھ سکے کہ اس اشارے کا مفہوم کیا ہے، فقط وہ سمجھے جسے اشارہ کیا گیا. ایک لفظ وحی ہے قرآن کی اصطلاح، اور دوسرا لفظ وصیت ہے. وصیت کا لفظ بھی قرآن نے بکثرت استعمال کیا. صرف ایک مقام کی آیت کا ایک ٹکڑا اپنے سننے والوں کی خدمت میں بیان کر دوں. وصیت هو البیان الواضح. وحی کیا ہے؟ اشارہ. دوسرا نہ سمجھے. وصیت هو البیان الواضح، اتنا کھلا ہوا اور واضح بیان کہ ہر ایک سمجھ لے. وہی کوئی نہ سمجھے سوائے اس مخصوص انسان کے، اور وصیت ہر ایک سمجھ لے. اب قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو وصیت کر دی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے. وصیت کر دی، وحی نہیں کی، وصیت کی. تو وحی کے معنی اشارہ، وصیت کے معنی واضح بیان. اب دو باتیں ہو گئی نا. اب ایک ہی آیت میں پروردگار عالم نے لفظ وحی بھی استعمال کیا اور لفظ وصیت بھی استعمال کیا. شرع لکم بڑی مشہور آیت ہے، اور میں چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں یہ آیت مبارکہ محفوظ ہو جائے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. ہم نے دین میں شریعت قائم کی. اللہ بول رہا ہے ہم نے دین میں شریعت قائم کی. یہ شریعت وہی ہے کہ ما وصى به نوحا، جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی. کھول کے بیان کیا تھا. والذی اوحینا الیک، اور حبیب
ہم نے اس شریعت کی تیرے پر وحی کی. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم نے اس شریعت کی وصیت کی ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. اب ایک ہی آیت میں دونوں لفظ ہیں، وصیت بھی ہے اور وحی بھی ہے. انبیاء کو شریعت ملی وصیت کے ذریعے، یعنی کھول کھول کے بیان کیا گیا، اور محمد رسول اللہ کو شریعت ملی وحی کے ذریعے، یعنی اشارہ کر دیا. مطلب یہ کہ حبیب ہم تجھے کھول کے شریعت نہیں دے رہے، تیرے مزاج میں وحی کو داخل کر رہے ہیں، تو قدم رکھتا جا، شریعت بنتی جائے. آواز بلند صلوات. یہ فرق ہے وحی میں اور وصیت میں. اچھا بھائی، تو اب بیان واضح وصیت، اشارہ وحی، بھائی یہی سبب ہے کہ وحی الہی کی سب سے اہم قسم قرآن مجید، اس سے بڑی وحی تو کوئی نہیں آئی پوری دنیا میں. توریت، انجیل، زبور اور جو تم الہامی کتابیں مانتے جاؤ، قرآن سے بڑی کوئی وحی نہیں ہے. اچھا بھائی، تو وحی اشارہ تھی، اور اب اس وحی کے لیے بیان کی ضرورت ہے. اشارہ جو کیا گیا وہ تمہارے فہم کے لیے نہیں ہے. کوئی بتلائے تو قرآن کھلے. بھئی یہی سبب ہے کہ کل میں آیت پڑھ کے گیا، اور یہ دونوں آیتیں مسلسل ہیں، 43ویں 44ویں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. حبیب ہم تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیج چکے ہیں وہ سارے کے سارے رجل تھے، نوحی الیہم، ہم ان کے اوپر وحیاں نازل کیا کرتے تھے. فاسألوا، اب یہ خطاب تھا پیغمبر سے، اب امت سے خطاب. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، پوچھو صاحبان ذکر سے، وہ تمہیں کتابوں سے اور معجزوں کے لیے جواب دیں گے. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ. حبیب ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ اس کا بیان تو کرے گا، کوئی اور نہیں. حبیب اس کتاب کو ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اس کا بیان، دیکھو بھائی اب یہ تو ہے وحی، اور وہی محتاج بیان ہے، تو اب بیان بھی امت کے فہم پہ نہیں چھوڑا گیا. بیان آئے گا نبی کی طرف، صاحب وحی کی طرف سے بیان آئے گا. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ. ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ تو ان کے سامنے بیان کرے. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. 64ویں آیت سورہ نحل کی. ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ حبیب تو بیان کرے گا. 2 آیتیں ہو گئی بیان رسول کی کہ قرآن بیان رسول کے بغیر سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے. 2 آیتیں ہو گئی. اور اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاحبان فہم کا مجمع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ہم نے انسان کو خلق کیا، اسے بیان سکھلایا. 3 آیتیں بیان پہ ہوئی، اور 4تھی آیت سورہ قیامت، ان علینا جمعہ و قرآنہ. دیکھو بھائی، اس قرآن کو جمع کروانا ہماری ذمہ داری ہے. کوئی قرآن کے جمع کرنے پہ ناز نہ کرے. آیت ہے قرآن کی، ان علینا جمع ہو، جمع تو ہم نے کروایا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ قرآن ہو، اور صدیوں میں اس کو پڑھواتے رہنا ہماری ذمہ داری ہے. درمیان سے میں نے ایک آیت چھوڑ دی، ثم ان علینا لبیانہ، اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے، کوئی اور بیان نہیں کرے گا. تو میں توجہات مبذول ہیں. عجیب مرحلہ فکر ہے. حبیب قرآن بھیجا، تم بیان کرو. یہ وحی بھیجی، تم بیان کرو. تمہارے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کرے گا. تو جو کتاب زمانے رسول میں تنہا کافی نہ ہو، وہ بعد رسول تنہا کیسے کافی ہو جائے گی؟ یہ مسائل ہیں، اور ان مسائل کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے. بھائی موضوع کے تقاضے تو آگے لے جائیں گے نا،
تو اب سنتے جاؤ، ہر تقریر کا رنگ جدا گانا ہوگا، سنتے جاؤ. تو اب قرآن کو بیان چاہیے، قرآن بغیر بیان کے سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن ایک بڑا مسئلہ اس سے بڑا پیدا ہو گیا، اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. کہنے لگا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے؟ تو اب صرف بیان رسول نہیں، خود بھی غور کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف بیان رسول نہیں، خود بھی غور کرو. اور کہنے لگا شہر رمضان الذی، سورہ بقرہ، انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. تو جب پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے تو پوری انسانیت سمجھنے کی کوشش تو کرے گی نا. ٹھیک، تو اب یہ دونوں باتیں متضاد ہو گئی یا نہیں کہ حبیب تو بیان کرے گا، اور ایک مقام پہ کہتا ہے فقط تو بیان کرے گا، دوسرے مقام پہ کہتا ہے کہ سوچو سمجھو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو دونوں میں تضاد ہو گیا نا. تضاد نہیں ہے، قرآن میں لطائف ہیں، اشارات ہیں، رموز ہیں، حقائق ہیں، دقائق ہیں، معانی ہیں، معانی میں بطون ہیں. ان کو سوائے نبی کے کوئی نہیں سمجھا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بحث آگے بھی بڑھے گی لیکن عنوان کے تقاضے کو تو پورا ہونا ہے. اب تو میں روکوں گا نہیں اس مرحلے پر. یہ جو حقائق ہیں، یہ جو دقائق ہیں، یہ جو رموز ہیں، یہ جو اشارات ہیں قرآن مجید میں، نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیان کر سکتا. لیکن اپنے لیول پر اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کرو. تو اب ہم جو وحی الہی اور بنی آدم کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں تو اپنے لیول پہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں. بات واضح ہو گئی بھائی. موضوع ذرا سا آگے بڑھا اب سننا بھائی. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین، بہت آرام سے سننا، گفتگو کو ذرا اگر خشک ہو جائے پھر بھی توجہات درکار ہے. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ حبیب لوگوں کے اختلافات میں اس کتاب سے تم بیان کرو گے، کوئی اور بیان نہیں کرے گا. وہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے. رحمتن، یہ کتاب رحمت ہے. لقوم یؤمنون، صاحبان ایمان کے لیے. بھائی ہدایت کے معنی ہے، توجہ ہے. اب میں قرآن سے قرآن کو منطبق کرنا چاہ رہا ہوں اور بات یہی سے آگے بڑھے گی. یہ کتاب ہدایت ہے اور ہدایت کے معنی ہے راستہ بتلانا. تو قرآن نے خود بتا دیا کہ یہ دنیا منزل نہیں ہے، راستہ ہے. نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. تھوڑا سا میرے ساتھ چلو، اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا عنوان آگے تو بڑھ جائے. تو ہدن، قرآن ہدایت ہے. ہدایت کے معنی راستہ بتلانا. قرآن راستہ بتلانے والی کتاب ہے. تو قرآن نے خود کہہ دیا نا کہ یہ دنیا راستہ ہے، منزل نہیں ہے. اسی بات کو سورہ انعام، چھٹا سورہ قرآن کا، بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا. آیت کا نشان 154، جا کے دیکھ لینا. وَأَنَّ ھَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا، یہ میرا راستہ سیدھا ہے. وَأَنَّ ھَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا، یہ میرا راستہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، بس اس راستے پہ چلتے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور خبردار کسی دوسرے راستے پر نہ جانا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جتنے راستے اس صراط مستقیم کے علاوہ ہیں وہ سارے تمہیں اصل راستے سے بھٹکا دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ ہماری وصیت ہے تمہارے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. ایک ہے راستہ اور وہ راستہ ہے سیدھا. صراط، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا، یہ میرا راستہ سیدھا ہے. اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہو یا نہیں؟ یہ میرا راستہ سیدھا ہے. تو اگر یہ راستہ سیدھا ہے تو راستہ بتلانے والا کبھی ٹیڑھا نہیں ہوگا. نعرہ حیدری،
بآواز بلند نعرہ صلوات وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. یہ اللہ کی وصیت ہے. اب اسی بات خشک ہو گئی، لیکن آگے بڑھوں گا تو پھر شاید تمہارے کام کی بھی کوئی بات نکل آئے. اسی بات کو سورہ یاسین میں کہا، اور اب میں عنوان سے براہ راست ہو گیا. کہنے لگا الم آحد یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ اے آدم کے بیٹو، بہت غور سے سن رہے ہو نا، بہت غور سے سن رہے ہو. اے آدم کے بیٹو الم آحد علیکم یا بنی آدم، تم نے قرآن کی بلاغت دیکھی؟ آدم کے بیٹو، تم آدم کی اولاد ہو نا، تو اس بات کا خیال تو رکھو کہ تمہارے باپ کو دھوکہ دے چکا ہے. اس بات کا تو خیال رکھو کہ وہ تمہارے باپ کو دھوکہ دے چکا ہے. اس لیے کہا یا بنی آدم، اے آدم کا بیٹو، اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. خبردار اے آدم کے بیٹو، شیطان کی پیروی نہ کرنا. تم آدم کے بیٹے ہو، تمہارے باپ کو دھوکہ دے چکا ہے، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرنا. تو میں نے کہا کہ بھائی اتنا پرانا بڈھا، خدا معلوم کہاں مر کھپ گیا ہوگا، اب تو اس کی ہڈیاں بھی محفوظ نہیں ہوں گی. میں کچھ پہنچ رہی ہے بات. اتنا پرانا بوڑھا، آدم سے پہلے کا بوڑھا، اس کی تو ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی. یہ بار بار شیطان سے کیوں ڈرا رہے ہو؟ کہا غلط، زندہ ہے. میں کہا کہاں سے زندہ ہے؟ کہا اللہ نے زندہ رکھا. اب یہ عجیب بات ہے، تمہارا عقیدہ عجیب ہے کہ اللہ اپنے دھتکارے ہوئے کو تو زندہ رکھ سکتا ہے، اپنے بھیجے ہوئے امام کو زندہ نہیں رکھ سکتا. نعرہ حیدری بآواز بلند نعرہ صلوات. بھائی اب عجیب مرحلہ فکر پہ بات آ گئی ہے، تو اب میری مجبوریاں ہیں، اور تم بھی شیطان کے نام پہ بیدار ہو گئے. دلچسپ شخصیت ہے نا، پورا مجمع بیدار ہو گیا. بھائی عجیب بات ہے. خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا. قرآن نے ایک مقام پہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا الشیطان، خبردار لا تتبعوا خطوات الشیطان، خبردار شیطان کے پیچھے نہ چلنا. بھائی کس سے کہا؟ پوری دنیا کے مسلمانوں سے. کیا کہا؟ شیطان کے پیچھے نہ چلنا. اچھا تو کیا انچولی والوں سے کہا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا؟ ڈرے ہوئے ہیں نا انچولی والے کہ شیطان کہیں بہکا نہ دے. ڈرنا چاہیے. اچھا تو کیا نارتھ ناظم آباد والے محفوظ ہیں؟ تم سے ایک سوال ہے، ایک چھوٹا سا سوال ہے. بھائی وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں. اچھا بھائی حیدرآباد شہر کے لوگ کیا وہ محفوظ ہیں؟ وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی لاہور وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں. اچھا وہ کیا سارے پاکستان کے مسلمان ڈرے ہیں؟ کیا سعودی عرب کا مسلمان نہیں ڈرا ہوا ہے؟ بھائی وہ بھی ڈرا ہوا ہے اور ہر ایک کو خطرہ ہے کہ کہاں بہکا دے. اب یہ مسلمان عجیب ہے کہ شیطان کو حاضر ناظر مانتا ہے، میرے محمد کو حاضر ناظر نہیں مانتا. نعرہ حیدری نعرہ حیدری بآواز بلند نعرہ صلوات. بھائی اب آ گئی ہے بات، تو سنتے چلو. ٹکراؤ تھا آدم کا شیطان سے، اور ٹکراؤ تھا شیطان کا آدم سے.
تو بھائی اے آدم کے بیٹو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، تم آدم کے بیٹے ہو نا، بیٹا وہ جو باپ کی وراثت پائے، جو کچھ آدم کے پاس تھا وراثت میں تمہارے پاس آیا یا نہیں آیا یہ بتاؤ؟ عقل آدم کے پاس تھی، تمہارے پاس آئی، علم آدم کے پاس تھا، تمہارے پاس آیا، شعور آدم کے پاس تھا، تمہارے پاس آیا، دین آدم کے پاس تھا، تمہارے پاس آیا، ساری وراثتیں آدم کی تمہیں ملی، آدم کے بیٹوں کو ملی، دین ملا آدم کی وراثت میں، عقل ملی، عقل بازار سے تو نہیں خریدی نا، آدم کی وراثت میں ملی، ایمان آدم کی وراثت میں ملا، تو جو تمہیں ملا ہے وہ آدم کی وراثت میں طے ہو گئی بات، کیوں؟ اس لیے کہ تم آدم کے بیٹے ہو۔ تو اب جاؤ اور تفسیر در منصور سیوطی میں دیکھنا، پھر واپس جاؤں گا ابلیس کی طرف، لیکن یہ آدم کا مسئلہ تو حل ہو جائے۔ جب آدم اتارے گئے زمین پر، جبریل آئے، اور جبریل نے آنے کے بعد آدم سے کہا کہ تم نے بڑی دعا کی ہے نا کہ اللہ تمہاری خطا کو معاف کر دے۔ بھئی کیا کمال کی بات ہے۔ اب آف دا ریکارڈ پھر ایک جملہ سنتے جاؤ، ایک جملہ آف دا ریکارڈ سنتے جاؤ، اور یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو بات یہیں سے آگے بڑھ جائے گی۔ دیکھو بھائی، آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا تھا، جب زمین پہ اترے تو کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پروردگار اگر تم معاف نہ کرے تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے، گھاٹے میں چلے جائیں گے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور جانتے ہو اسی قرآن میں سورہ اعراف 7واں سورہ، ابلیس نے کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، مالک تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یعنی عجیب بات ہے، گمراہ خود ہو رہا ہے، کہہ رہا تو نے گمراہ کر دیا۔ تو آدم نے اپنی غلطی کی ذمہ داری خود قبول کی، اور ابلیس نے اپنی غلطی کی ذمہ داری خدا پہ ڈال دی۔ تو جو بندے کو مختار سمجھے وہ آدم کا پیرو ہے، جو بندے کو مجبور سمجھے وہ ابلیس کا پیرو ہے۔ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آدم زمین پہ آئے، اور زمین پہ آنے کے بعد کہنے لگے کہ پروردگار ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے غلطی تو کی، مالک ہم دونوں نے، آدم نے بھی حوا نے بھی، دونوں نے غلطی کی تھی نا، تو ہم دونوں نے غلطی تو کی، اگر تو نہ بخشے تو ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ جبریل آئے اس دعا کے بعد اور کہا آدم، اللہ نے ایک دعا سکھلائی ہے، اور اگر یہ دعا تم پڑھ لو تو تمہاری غلطی بخشی جائے گی۔ جاؤ دیکھنا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق میرے مطلب سے نہیں ہے، اور عالم اسلام کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر در منصور میں روایت لکھی، یہ میرے باپ دادا کے گھر کی کتاب نہیں ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کتاب میری وراثت میں نہیں آئی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا بھی تو کیا ہے؟ آدم، اللہ نے ایک دعا بتلائی ہے، تم اسے پڑھ لو تمہارا گناہ بخشا جائے گا۔ بھئی عجیب ہے مرحلہ فکر۔ کہا بتلاؤ، جبریل بتلاؤ، کہو اللہم بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین اغفر لی ورحمنی، مالک تجھے واسطہ محمد کا، تجھے واسطہ علی کا، تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا، تجھے واسطہ حسن کا، تجھے واسطہ حسین کا، میرے گناہوں کو بخش دے۔ آدم نے بھی کہا، حوا نے بھی کہا، گناہ بخشے گئے، کس کے ذریعے بخشے گئے؟ محمد کے وسیلے سے، علی کے وسیلے سے، فاطمہ کے وسیلے سے، حسن کے وسیلے سے، حسین کے وسیلے سے۔ تو جو وسیلے کو مانے وہ آدم کا بیٹا۔ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اور میری کان کھول کے بات سن، اور نہ تنو دین کی پچھان، اور نہ تنو قرآن کی پچھان، اور قرآن کی پچھان تک
ابھی میں کہہ رہا تھا بھائی توجہات مت دور رکھیں، ابھی میں کہہ رہا تھا کہ جتنی وراثتیں آئی ہیں تم آدم کے بیٹے ہو، آدم تمہارا باپ، آدم میرا باپ، اب جو آدم سے ملے گا وہ میری وراثت ہے یا نہیں، تمہاری وراثت ہے یا نہیں؟ تو بھائی وسیلہ اگر نہ ہوتا تو آدم بخشے نہ جاتے، تمہارا باپ بخشا نہ جاتا، تم کہاں ہو؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میسج پہنچ گیا بھائی، اگر وسیلہ درمیان میں نہ آتا تو تم کیا ہو؟ تمہارا باپ بخشا نہ جاتا۔ تو اب دو جملے منکرین وسیلہ سے بھی کہہ دوں، اب ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی نا؟ نہیں، مسئلہ آسان ہے منکرین وسیلہ کے لیے کہ بھائی اگر وہ پھنس گئے ہیں تو یا عقیدہ بدل دیں یا باپ بدل دیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ برائل ہے اور یہ مسائل ہے جہاں پہ تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں میں، بھائی اگر رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے تو بات مکمل ہو جائے۔ یا ابلیس ماں منع کا، جاؤ دیکھو قرآن میں یا ابلیس ہے یا نہیں۔ یا ابلیس ماں منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی، یا ابلیس۔ اچھا بھائی اب رک جاؤ، اب یہ یا ابلیس تو خود قرآن کا ہے نا، جناب میرا تو نہیں ہے یہ یا ابلیس۔ اچھا اب یہ بتاؤ، بڑے بڑے قاری، بڑی بڑی داڑھیوں والے اس ملک میں موجود ہیں، قاری ہے یا نہیں ہے؟ نا قاری؟ اچھا جب اس آیت تک پہنچتے ہیں تو یا ابلیس پڑھتے ہیں یا نہیں؟ تو بڑا مزہ لے کے یا ابلیس کہتا ہے اور یا علی کہتے ہوئے موت آتی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اچھا بھائی اب سنو، اب دیکھو، اب میں نے ایجنڈا چینج کر دیا اور اب آف دا ریکارڈ باتیں کر رہا ہوں۔ کل محرم کی 5 تاریخ ہے، کیا تبرک نکلے گا کل زیارت میں؟ حضرت علی اکبر کا تابوت۔ اچھا آگے عباس کا علم بھی نکلے گا، ٹھیک ہے، حسین کا تابوت بھی نکلے گا۔ اب دیکھو بھائی، اب میں نے ایک بات کہی تھی اور برسوں پہلے اسی کراچی کے ممبر سے کہی تھی، تو اب ذرا رک کے سننا، یہ عجیب ذکر ہے خدا کی قسم۔ اب آدم کے حوالے سے پہلے ایک جملہ سن لو، اس کے بعد کوئی بات کروں گا۔ کہنے لگا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ ابلیس قرآن ہے، یہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا مالک قرآن رپورٹ کر رہا ہے کہ خلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے بنایا، خلقتنی من نار، خالق تو ہی ہے، تو نے مجھے آگ سے بنایا، آگ افضل ہے، میں اسے خلیفہ نہیں مانوں گا۔ تو ابلیس تو تھا مگر اتنا سمجھتا تھا
کہ جو افضل ہو کمتر کو خلیفہ نہ مانے. اب یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ افضل کون ہے, مٹی یا آگ. اب یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اس کے عقیدے میں یہ بات تھی کہ افضل کو کسی کمتر کی خلافت تسلیم نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو تو نے مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اللہ نے کیا کہا تھا؟ دیکھو بھائی, ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں. اپنی طرف سے ایک لفظ کہوں, میرا گریبان تھام لو, مجھے کوئی فکر نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے, یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. سن ابلیس, یہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا ہے. میں نے بہت ٹھیک ترجمہ کیا, 2 ہاتھوں سے بنایا ہے. اب وہ 2 ہاتھ تم طے کرتے رہنا, اللہ کے 2 ہاتھ تم طے کرنا. اب انہیں میں طے نہیں کروں گا. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. بہت آرام سے سن رہا, میں نے بنایا ہے, میں نے بنایا. کہنے لگا بنایا تو ہے, ٹھیک ہے, تو نے بنایا, لیکن مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا. اللہ نے کیا کہا؟ بھئی آگ سے ہو, مٹی سے ہو, کیچڑ سے ہو, پانی سے ہو, دھول سے ہو, کنکر سے ہو, بنایا میں نے. تیور دیکھو, یہ ڈائلاگ ہے نا, مکالمہ اللہ اور ابلیس کا, قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں مینو ان بیان کر رہا ہوں. اب مٹی سے بناؤ, کیچڑ سے بناؤ, پانی سے بناؤ, بنایا میں نے, سجدہ کر. وہ کہا نہیں, یہ مٹی سے بنا, اسے نہیں سجدہ کروں گا. تو ابلیس کے نگاہ بنا کس سے؟ ابلیس کی نگاہ کے بنا کس سے؟ اللہ کی نگاہ کے بنایا کس نے؟ ابلیس کی نگاہ ہے میٹر پر, اللہ کی نگاہ ہے نسبت پر. بھائی بات پہنچ گئی, پہنچ گئی. اب تم نے دیکھا جب ممبر پہ آتا ہوں تو میں چوم کے آتا ہوں. ہم تو نسبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. جو محمد و آل محمد سے منسوب ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ٹھیک ہے, ہم تو نسبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. اچھا بھائی, تو میں چوم کے آیا. اب کہنے لگے کیا چوم رہے ہیں آپ؟ فوم کا گدا رکھا ہوا ہے, کالا کپڑا ہے, لکڑی کا ممبر ہے. میں نے کہا نہیں بھائی, ایسی بات نہ کرو, ممبر ہے رسول کا. کہا جا رہا ہے نہیں, واقعا آپ کے داہنے بائیں کہا جا رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اچھا بھائی, ہم نے علم کو چوما, کہا بھائی دھات کا پنجہ, لکڑی, اس پہ کپڑا مڑ دیا, چوم رہے. میں کہا نہیں, علم ہے عباس کا. بھائی 2 باتیں ہو گئی. اچھا بھائی, اب ربیع الاول آئے گا, 2-2.5 مہینے کے بعد آئے گا نا, تو ہمارے دوست عاشقان رسول وہ ایک جھنڈا نکالے گے, نبی کا جھنڈا, اور خدا کی قسم اس جھنڈے کی قدر کرو. جہاں مل جائے ان کے ہاتھ چوم لو. گھبرا رہے ہو؟ چوم لو ان کے ہاتھ. جھنڈا اٹھانے والوں کے ہاتھ چومو, اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں جھنڈا پھینکنے والے تو دیکھے, اٹھانے والا نہیں دیکھا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بآواز بلند نعرہ صلوات. بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی, تو آپ اس پر بھی اعتراض دیکھنا, بڑے اعتراض ہوں گے کہ بھائی کیا ہے, وہ لکڑی لے کر کے اس پہ کچھ ہرا سا کپڑا باندھ دیا, ہلاتے پھر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, خبردار, جھنڈا ہے رسول کا. تو ان کی نگاہ لکڑی اور کپڑے پہ, ان کی نگاہ لکڑی, کپڑا, پنجہ دھات کا, لکڑی کا ممبر, انہی باتوں پہ تو نگاہ ہے. اور ہماری نگاہ علم عباس کا, تازیہ ہے حسین کا, ممبر ہے رسول کا, تابوت ہے اکبر کا, حسین کا, عباس کا. بھائی ہے نا, تو جس کی نگاہ مادے پہ ہو وہ ابلیس کا پیرو, جس کی نگاہ نسبت پہ ہو وہ خدا کا پیرو. نعرہ حیدری, نعرہ
میں واقعہ یہ ہے کہ اس گھر سے علی کی ایک مخصوص نسبت ہے. دیوار تو ٹوٹی تھی، کعبے سے نسبت تو ہے نا. تو دیکھو پھر اب اگر موقع رہا تو میں وہاں تک بھی چلا جاؤں گا، لیکن ابلیس سے جان تو چھوٹے. کہنے لگا کہ میں آگ ہوں، یہ مٹی ہے، اس کو سجدہ نہیں کروں گا. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. کہا فخرج بن نان نے کہا جی نکل نکل، ہم نے تجھے نکال دیا. نکل گیا نا، نکل. کیا تیور ہے، نکل. اور جب آدم کو خطاب کیا، بنی آدم ہو نا، جب آدم کو خطاب کیا کہا اہبتا منہا جميعا، جاؤ دونوں جاؤ. لہجہ نرم ہو گیا. یہ لہجہ آدم کے لیے، جاؤ دونوں جاؤ، ساتھ جاؤ. اب ابلیس بھی جا رہا ہے نا، تو اب تم بھی جاؤ، چونکہ تم نے پھل کھا لیا. جاؤ دونوں جاؤ. تو ایک ساتھ نکلے ہیں دونوں. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. ایک ساتھ یہ دونوں نکلے، آدم اور ابلیس جنت سے ایک ساتھ نکلے. کچھ بات واضح ہوئی. ایک ساتھ اہبتا منہا جميعا، ساتھ جاؤ. جب نکل آئے، ساتھ نکل آئے، ساتھ نکلے نا. اچھا بھائی، آدم پیدا ہی جنت میں ہوئے، ان کا وطن ہے جنت، اور ہزاروں سال سے ابلیس رہ رہا تھا، اس کا بھی وطن ہے. تو دونوں نے اپنے وطن سے ایک ساتھ ہجرت کی. بھئی ایک ساتھ نکلے ہیں نا، ہجرت ایک ساتھ ہوئی آدم اور ابلیس. اچھا بھئی کیا خیال ہے کہ دونوں ایک ساتھ واپس جنت پہ جائیں گے؟ کہا نہیں بھئی، ایک کہیں اور جائے گا، دوسرا کہیں اور جائے گا. تو ساتھ نکلنا ساتھ رہنے کی دلیل نہیں ہے. بابا جے بلند نعرہ صلوات. بھئی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. یہ مرحلہ فکر بہت دقیق ہے. نکل، ہم نے تجھے نکال دیا. اب جب نکلا ہے تو ایک جملہ کہہ کے نکلا کہ مالک تو نے مجھے نکال دیا نا، اور آیتوں کا جاؤ سورہ بنی اسرائیل میں شاید کو دیکھ لینا، تاکہ آج بات ابلیس پہ مکمل ہی ہو جائے. مجھے جانا کہیں اور تھا، لیکن اب یہی رک رہا ہوں میں. اور آیتوں کا ھذا الذی کرمتہ، یہ تو نے، دیکھو تیور ابلیس کے، دیکھو تو نے، یہ ہے وہ آدم، تو نے اسے کرامت دے دی. کرمتہ، خلیفہ بنایا، کرمتہ کر دیا. تو جو خلیفہ ہوتا ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، کرم اللہ ہوتا ہے. اور آیتوں کا ھذا الذی کرمتہ، لئن، بھائی جملہ سننا اس کا، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا. 17واں سورہ بنی اسرائیل. کہنے لگا کہ تو نے اسے خلیفہ بنا دیا. بھائی کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. اگر رکو تو ایک جملہ پھر کہتا جاؤں آف دا ریکارڈ. اب میرے پاس بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے، لیکن جی چاہ رہا کہ یہ جملہ بھی تمہیں ہدیہ کر ہی دوں. جان تو چھوٹے بھائی، ابلیس سے جان تو چھوٹے. بھائی جانتے ہو اللہ نے اس کے لیے کمنٹری کیا پاس کی قرآن میں؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے بڑا تکبر کیا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا. کانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر. یعنی عجیب بات ہے. بہت سے لوگ عربی جاننے والے اس بزم میں تشریف فرما ہوں گے. عربی ٹھیک سے جانتا ہوں میں، اچھی جانتا ہوں. کافر ہو گیا سارا کافرہ، اصبح کافرہ. یہاں سارا کافرہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا انکار سے. کانا من الکافرین، وہ تھا ہی پرانا کافر. تو مالک جب پرانا کافر تھا تو معصوم فرشتوں کی صحبت میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر وہ پرانا کافر تھا تو معصوم فرشتوں کی صحبت میں کیوں بٹھلایا؟ کہا بھائی اگر دور بٹھلا دیتے
تو اس کا کفر کھلتا کیسے؟ اس لیے چانس دیا کہ وہ پہلو میں آ کے بیٹھ جائے، اور جب کوئی ایسی حرکت کرے گا جو ناسزا ہوگی تو ڈانٹ کے نکالے گا یا نہیں؟ نعرہ حیدری بآواز بلند نعرہ سلامت۔ دیکھو یہ تو قرآن ہے، لفظ لفظ قرآن سے عرض کر رہا ہوں، تو کہنے لگا لا احترقن ذریتہ الا قلیلا۔ دیکھ مالک اب جا تو رہا ہوں میں، بنی آدم کو بہکاؤں گا تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر۔ ایک لفظ کا ترجمہ ذمہ داری سے کر رہا ہوں، لا احترقن ذریتہ، تباہ کر دوں گا آدم کی ذریت کو، بنی آدم کو تباہ کر دوں گا۔ وہی الہی اور بنی آدم ذہن میں ہے نا، آدم کی پوری نسل کو تباہ کر دوں گا، اسے برباد کر دوں گا، اسے گمراہ کر دوں گا۔ الا قلیلا، تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جنہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ تھوڑے سے لوگ جو ابلیس کی گمراہی میں نہیں آ سکتے، وہ ابلیس کو معلوم تھے۔ نہیں میں اور وعدے کر دوں، دوسرے مقام پر لأغوینہم اجمعین، آدم کی پوری ذریت کو برباد کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، یہ جو تیرے تھوڑے سے مخلص بندے ہیں انہیں میں نہیں بہکا سکتا۔ تو ابلیس خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں انہیں نہیں بہکا سکتا، تو انہیں پہچان رہا ہے نا۔ تو شکایت یہی ہوتی ہے کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا، آپ اب تک نہیں پہچانے۔ نعرہ حیدری بآواز بلند نعرہ سلامت۔ دیکھو بھائی اب تقریر کو بہت تیزی سے آگے بڑھنا تھا، لیکن میں کیا کروں، میری مجبوری تھی، میں یہ رک گیا۔ لا تنکن ذریتہ الا قلیلا۔ جھگڑا کس سے تھا بھائی؟ تم سے؟ ابلیس کا جھگڑا تمہارے باپ سے تھا، تم سے تو کوئی نہیں۔ اچھا بھائی آدم تمہارا بھی باپ، آدم میرا بھی باپ، بھائی میرا تو کوئی جھگڑا ذاتی ابلیس سے نہیں ہے، باپ سے رہا ہوگا، باپ دادا سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا ابلیس سے نہیں؟ کہتا ہے کہ تو نے آدم کو خلیفہ بنا دیا، جب تو صحیح کہ میں آدم کے بیٹوں کو جا کے تباہ و برباد کر دوں گا، انہیں گمراہ کر دوں گا۔ بھائی جھگڑا آدم سے، گمراہ کرو گے بیٹوں کو؟ بھئی یہ منطق کیا ہے؟ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، جھگڑا آدم سے، کہتا ہے ذریت کو خراب کروں گا۔ تو اب ابلیسیت سمجھ میں آ گئی کہ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو ذریت سے انتقام لے لو۔ نعرہ حیدری بآواز بلند نعرہ سلامت۔ میں نے زحمت دی اور سلسلے فکر کو اس مقام پہ روک رہا ہوں میں، اور ظاہر ہے کہ 2 دقیقے اور لے رہے ہیں آپ کے، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے۔ کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہاں بہکاؤں گا آدم کے بیٹوں کو؟ صراط مستقیم پہ بیٹھ کر بہکاؤں گا۔ تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہونے والی ہے۔ دیکھو بھائی اب صراط مستقیم سمجھ لو۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ کہاں بیٹھ کے بہکائے گا؟ صراط مستقیم پر۔ طے ہو گئی بات، بیٹھے گا صراط مستقیم پر، اور روز دعا مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، اور اسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی تو اب ایک بات سنو، شیطان کہاں بیٹھا ہے؟ صراط مستقیم پر۔ اب ایک پرلطف آیت اور سنو گے، ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ بھی صراط مستقیم پر ہے۔ اور محمد رسول اللہ کے لیے بتلاؤں آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو اللہ صراط مستقیم پر،
رسول صراط مستقیم پر، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں بھی صراط مستقیم پر. تو دور سے اگر دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ ان میں بڑی دوستی ہے، قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں. دور سے دیکھو گے تو بھائی تینوں صراط مستقیم پہ ہیں، لگے گا کہ سب اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب قریب جاؤ گے تو پتا چلے گا کون کس لیے آیا ہے. دیکھو بھائی باتوں میں نے بہت وقت لے لیا اور اب میرے پاس 10 دقیقے رہ گئے ہیں اور بات ابھی بالکل ادھوری رہ گئی. میں بہت تیزی کے ساتھ آگے جاؤں گا اور کچھ 3-4 دقیقے تو مصائب کے بھی ہیں نا، 3-4 دقیقے زیادہ نہیں لوں گا، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. اب صراط مستقیم سمجھ لو. انا ابراہیم کانا امتن قانتن للہ حنیفا شاکرا لانعمہ اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم کو ہم نے پیدا کیا، ابراہیم کو ہم نے چن لیا نبوت کے لیے، ابراہیم کی ہم نے ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. اب تمہارے کام کی بات آنے والی. الا الف لام چھوٹی یہ کھڑا الف. الا الا کے معنی طرف. الا اللہ اللہ کی طرف، قربتن الا اللہ اللہ کی طرف. تو الا کے معنی طرف. ابراہیم کہاں ہے بھائی؟ صراط مستقیم کی طرف. ٹھیک. بہت سے پیغمبروں کا نام لیا سورہ انعام میں، اور آیتیں جا کے دیکھ لینا 87 88 89. ان کے نام لینے کے بعد کہنے لگا فاجتبیناہم. بہت سے پیغمبروں کے 15-16 پیغمبروں کے نام لیے ہیں. کہنے لگا فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. ہم نے ان پیغمبروں کو پیدا کیا، ہم نے انہیں چنا نبوت کے لیے، اور ہم نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. تو 1,23,999 نبی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. اور اب میرا نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حبیب سارے رسولوں میں فقط تو صراط مستقیم پر ہے. یہاں تک آ گئے آرام سے. اب جب یہ الا اور اعلیٰ میں فرق کیا ہے؟ الا الف سے اور اعلیٰ عین سے ہے. ٹھیک. الا الف کے نیچے زیر ہے اور اعلیٰ عین کے اوپر پیش زبر ہے. ٹھیک. زیر اور زبر. تو الا طرف، اعلیٰ پر. سارے نبی الا صراط مستقیم. میرا محمد اعلیٰ صراط مستقیم اکیلا ہے. کوئی نبی صراط مستقیم پر نہیں ہے، طرف ہے. یہ فضیلت سمجھ میں آئی؟ آرام سے سن لیا نا تم نے؟ بس اب مجھے اجازت دو، میں انتہائی خستگی محسوس کر رہا ہوں. اور کل میں نے تم سے چاہا تھا کہ اجازت لے کر گفتگو مختصر کر دوں، لیکن گھنٹے سے اوپر چلی گئی تھی، اور آج بھی گھنٹہ ہونے میں کچھ 9 دقیقے رہ گئے ہیں اور میری بات نہ مکمل رہ گئی. لیکن اب یہ اگر پہنچ گئی، میری محنت خدا کی قسم سوارت ہے. تو سارے نبی اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. محمد رسول اللہ اکیلے اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم پر. اب ایک آیت ہے بڑی لمبی ہے، پوری آیت نہیں پڑھوں گا. حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم. ایک اور ہے جو عدل پر قائم ہے اور صراط مستقیم پر ہے. ایک اور ہے. تقریر تمام ہو گئی. ایک اور ہے محمد رسول اللہ کے علاوہ انبیاء اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. رسول اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم پر. ایک کوئی اور نام نہیں لیا. وہو اعلیٰ صراط مستقیم ایک اور ہے جو صراط مستقیم پر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو صراط مستقیم پر ہیں، آیت موجود ہے، یہ دوسرا کون ہے؟ اعلیٰ صراط مستقیم، یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ اتفاق وقت یہ کہ جب یہ پوچھ رہے تھے تو علی کے گھر کا دروازہ ظاہر مسجد میں تھا نا، کھلا. جب دروازہ کھلا تو مڑ کے دیکھا عبداللہ ابن مسعود نے.
دیکھا کہ علی نکل رہے ہیں، دیکھ لیا. یہ سائیکولوجی ہے کہ اگر کوئی ادھر سے یا ادھر سے آ رہا ہو تو آدمی مڑ کے تو دیکھے گا نا، پھر بات کرے گا. سائیکولوجی ہے. تو کہا یا رسول اللہ یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ علی پہ نگاہ پڑی. کہا یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے؟ مسکرائے. کہا دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. نعرہ حیدری. تقریر اس مرحلے پر رک گئی. تو اب کتنے ہیں بھائی صراط مستقیم پر؟ کچھ تو کنٹریبیوٹ کرو، بولو. 2 ہیں. محمد صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر، تیسرا کوئی نہیں ہے. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں نہیں ہے بھائی. آیت کی روشنی میں 2 ہی ہے نا. محمد صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر. محمد اور علی کے علاوہ کوئی صراط مستقیم پہ نہیں ہے. اور اس نے کہا تھا میں صراط مستقیم پر بہکاؤں گا. آج سمجھ میں آ گیا یا محمد کی نبوت میں شک ڈلوائے گا یا علی کی ولایت سے انکار کروائے گا. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. بآواز بلند نعرہ صلوات. اب تو ظاہر ہے کہ دامن وقت میں مصائب کی بھی گنجائش نہیں رہی. بھائی کربلا کیا ہے؟ آدم و ابلیس کا جھگڑا. کیا ہے کربلا؟ آدم مقابلے پہ ابلیس کے، ابلیس مقابلے پہ آدم کے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ. حسین کی زیارت وارثہ کا پہلا جملہ یہی ہے کہ حسین تم پر سلام ہو، تم آدم کے وارث ہو. اور خدا کی قسم حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں جو کیا وہ شرافت آدم کا کمال تھا. شرافت آدم کا کمال تھا. اور اگر تم سمجھو تو کربلا کے ایک چھوٹے سے واقعے سے پتا چل جائے گا کہ کدھر ابلیس ہے کدھر آدم ہے. جب صبح ہوئی عاشور کی، اب تفصیلی مصائب کا وقت نہیں ہے، لیکن اب ایک حسین کے ایک صحابی، ایک چہیتے دوست اور چہیتے صحابی کا چھوٹا سا واقعہ سن لو. مجھے اجازت دے دو، اب تو بولا بھی نہیں جا رہا ہے. صبح ہوئی، فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آئی. اب فوجیں کیا کہیں، ادھر تو واقعی فوج تھی، ادھر 150 آدمی، تھوڑے سے فیگرز میں اختلاف ہے. سامنے آ گئے تو ایک مرتبہ پسر سعد نے کمان میں تیر جوڑا اور کہنے لگا کہ لشکر والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین کی طرف میں پھینک رہا ہوں، اور مجھے یزید کے دربار میں تمہاری گواہی کی ضرورت ہوگی تاکہ میں یہ دعویٰ کر کے تمہاری گواہی پیش کروں اور مجھے یزید سے انعام ملے. یہ وہ اسلام ہے پسر سعد کا جس میں آخرت میں اجر ملنے کی توقع یا تصور نہیں ہے. یہ جملہ واضح ہو گیا نا. اب 2 گواہیاں ہیں، خدا کی قسم عجیب مرحلہ ذکر ہے. 2 گواہیاں. اب وہ ذکر تو اکبر کا کل ہوگا، لیکن جملہ سنتے جاؤ. عاشور کے دن 2 گواہیاں. عمر سعد نے کہا لشکر والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں پھینک رہا ہوں. اور جب اکبر جا رہے تھے نا تو حسین نے کہا مالک تو گواہ رہنا. تمہاری صدائیں تو بلند ہو گئی، لیکن میں تو حسین کے ایک بڑے چہیتے ساتھی کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں.
اچھا بھائی سن لو، 2 جملے سن لو، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، صدائیں بلند ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی، لیکن واقعہ سن لو، واقعہ چھوٹا تھا واقعہ. جیسے ہی پسر سعد نے حسین کی طرف تیر پھینکا تو 4000 تیر انداز یزید کی فوج میں تھے، تیر پھینکنے والے. انہوں نے کہا بھئی یہ انعام کے لالچ میں تیر پھینک رہا ہے تو ہم کیوں نہ پھینکیں. تو 4000 تیر اندازوں نے 4000 تیر پھینکنے شروع کیے حسین کی طرف. ادھر ان تیروں کو روکنے کے لیے 4000 سینے تو کہاں، 72 سینے بھی نہیں تھے. اس لیے یہ جملہ تم سمجھے، 72 سینے بھی نہیں تھے، اس لیے کہ 72 میں وہ بھی ہے جس کا سینہ تیر روکنے کے قابل نہیں تھا. ایک مرتبہ جب تیر چلے نا، سنسناتے ہوئے تیر جب حسین کی فوج کی طرف چلے تو ایک مرتبہ حبیب نے زہیر کو دیکھا، عابس ابن شبیب شاکری نے مصطفی بن اوسجہ کو دیکھا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیکھا اور کہا وہ وقت آ گیا جس کے لیے ہماری ماں نے ہمیں پیدا کیا تھا. ہماری زندگی کا کیا فائدہ اگر کوئی تیر حسین تک پہنچ گیا. کوئی بھی تیر اگر حسین تک پہنچ گیا تو تف ہے ہماری زندگی پر. کہا بھئی کیا کریں؟ حسین کی فوج والوں نے طے کیا کیا کریں. کہا بھئی کریں یہ کہ جن کے پاس گھوڑے ہیں وہ حسین اور حسین کے رشتہ داروں کے سامنے صف باندھ کے کھڑے ہو جائیں. حسین اور بنی ہاشم جو حسین کے ساتھ ہیں، حسین کے رشتہ دار، ان کے سامنے صف باندھ کے کھڑے ہو جائیں تاکہ تیر اگر آئے تو یا گھوڑوں پہ پڑیں یا ہمارے سینوں پر. سنو خدا کے قسم حسین کے ساتھی کیسے تھے. دیکھو بھائی جب گھوڑے کھڑے ہوں گے تو درمیان میں جگہ ہوگی نا. کہا بھئی ادھر سے تیر کے جانے کا امکان ہے تو جو ساتھی سواری نہیں رکھتے، جو پیادہ ہیں، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں تاکہ کوئی تیر حسین اور حسین کے رشتہ داروں تک نہ پہنچے. تیر آتے رہے، یا گھوڑوں پہ پڑے یا صحابہ کے حسین کے صحابہ کے سینے میں پڑے یا بیٹھے ہوئے صحابیوں کے سینوں میں پڑے. جب ظالم تیر پھینک پھینک کر تنگ آ گیا تو تیروں کی بارش بند ہوئی اور اب حسین اٹھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی میرا ساتھی ساتھ تو نہیں چھوڑ گیا. ایک طرف سے حسین کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی بی بی رو رہی ہے بیٹھی ہوئی اور کہتی ہے واہ مسلمہ، ہائے مسلم. کہا بھئی دیکھنا یہ کون بی بی رو رہی ہے. کہا یا ابن رسول اللہ، یہ مسلم ابن اوسجہ کی کنیز ہے جو ان کے سرانے بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. فرمانے لگے کیا میرا مسلم مر گیا؟ کہا نہیں مولا، ابھی جان باقی ہے. حسین دوڑتے ہوئے مسلم کے قریب آئے، مسلم کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے زانوں پہ رکھا، کہنے لگے مٹی صاف کی، مسلم کے سر کی مٹی صاف کی، سر سے پاؤں تک تیروں سے زخمی تھے. کہا مسلم کیسے ہو؟ کہا مولا حق خدمت ادا کر کے جا رہا ہوں. ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ حبیب آگے بڑھ کے آئے اور حبیب نے آنے کے بعد کہا کہ مسلم تمہاری بیوی خیمے میں موجود ہے، تمہارا چھوٹا سا بچہ خیمے میں موجود ہے. چھوٹا بچہ 10-11 سال کا بچہ خیمے میں موجود ہے. اگر کوئی وصیت ہو تو بیوی اور بچوں کے لیے کرو. مسلم نے اوسجہ نے آگے کھولی، کہا بیوی کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، بچے کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. انگلی کا اشارہ کیا حسین کی طرف، اسی کا بہادر مظلوم، میرے مظلوم مولا کا خیال رکھنا. اجرکم اللہ. دو جملے اور سن لو، 2 جملے اور سن لو. اسی کا بہادر مظلوم، میرے مظلوم مولا کا خیال رکھنا. یہ کہا مسلم ابن اوسجہ نے، ہچکی لی، دنیا سے گزر گئے. حسین مسلم کا سر، بس تم رو چکے، میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا، میں واقعے کو مکمل کر رہا ہوں. مسلم کا سر حسین کے زانوں پر ہے. مسلم ابن اوسجہ سہلا رہے ہیں، اپنے شہید ہونے والے ساتھی کے سر کو سہلا رہے ہیں. اتنے میں حسین نے
اور حسین کے ساتھیوں نے دیکھا کہ 8-10 سال کا بچہ ایک خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بیوی خیمے کے پیچھے ہے اور وہ اسے کچھ سمجھا رہی ہے اور یہ بچہ سن رہا ہے. اتنے میں وہ بچہ باہر نکلا خیمے سے. اتنا چھوٹا تھا کہ زمین تلوار پہ خط کھینچ رہی تھی, تلوار زمین پہ خط کھینچ رہی تھی, لکیر ڈالتی ہوئی تلوار چل رہی تھی. حسین نے کہا یہ چھوٹا بچہ یہ دشمنوں کی طرف کہاں جا رہا ہے, اسے پکڑ کے لاؤ. صحابہ گئے حسین کے بچے کو لے کے آئے. مجھے بتاؤ کیا چمکار کے لائے ہوں گے نا, پیار کر کے لائے ہوں گے, تماچے مار کے تو نہیں لائے ہوں گے. اجرکم اللہ. آخری جملہ سنو, آخری جملہ سنو. بچہ آ کے کھڑا ہوا حسین کے سامنے, کہا بیٹے, مقتل کی طرف جا رہا تھا نا, بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا بیٹے کس سے جنگ کرنے جا رہے ہو؟ چھوٹا بچہ سمجھتا بھی نہیں ہے, کس سے جنگ کرنے جا رہے ہو؟ کہا مولا آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے جا رہا ہوں. کہا تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا یہ جو لاشا پڑا ہے اس کا بیٹا ہوں. میں مسلم کا بیٹا ہوں. میں سننا تھا تم میرے مسلم کے بیٹے ہو, آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ. بچہ سینے سے حسین کے لگ گیا. کہا بیٹے واپس جا, تیری ماں اکیلی ہے, تو اکیلا بیٹا ہے. کہا اماں ہی نے تو بھیجا ہے, مولا میں کیسے پلٹ جاؤں؟ کہا نہیں تو اپنی ماں کے لیے پلٹ جا. ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, ایک نقاش پوش بیوی باہر نکلی. کہا مولا میں مسلم